بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام زمین پر پہلے رسول ہیں۔ آپ سے پہلے کسی کو رسالت نہیں ملی۔ آپ کو 40 سال بعد نبوت عطا ہوئی۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 43 جگہ آیا ہے، لیکن اس واقعے کی اہم تفصیلات سورہ اعراف، ہود، مومنون، شعراء اور سورہ نوح میں آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تمام قوم اللہ تعالیٰ کی توحید سے ناآشنا ہو چکی تھی۔ اللہ کی عبادت کی جگہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بتوں کو پوجنا ان میں رواج پا چکا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت صرف اپنی قوم کے لیے تھی، ساری دنیا کے لیے نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عراق میں آباد تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو جو دعوت دی تھی وہ یہ تھی: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مجھے تم پر ایک بڑے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ کی اس دعوت کے مقابلے میں قوم کے سرداروں نے کہا: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں پڑے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، اور قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا اور سزا کے خیالات سے وہم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ جواب کس قدر سخت تھا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام غضبناک نہیں ہوئے، بلکہ سادہ الفاظ میں فرمایا: اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں تمہارے باپ دادا کی رسومات کا پابند نہیں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ جو کچھ کہتا ہوں اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں، اس میں تمہارا ہی بھلا ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے اور نہ میری کوئی غرض۔ ان الفاظ میں آپ نے رب العالمین کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اس ایک لفظ سے تمام غلط عقیدوں کی نفی ہو رہی ہے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا: تمہیں جو قیامت کے آنے میں شکوک و شبہات ہیں، اس کی وجہ تمہاری بے خبری اور ناواقفیت ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا یقینی علم دیا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ایک شبہ اور ظاہر کیا، وہ کہ تم تو ہماری ہی طرح کے بشر ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے اور سوتے جاگتے ہو۔ ہم کیسے مان لیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجنا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بھیجتا۔ ہم جانتے ہیں فرشتوں کو بڑائی اور بزرگی حاصل ہے۔ تم تو ہماری قوم کے ہو، اور اصل بات تو یہ ہے کہ تم ہم پر اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہو۔ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور جزا اور سزا کے خیالات سب فضول ہیں۔ اس بات کا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیا: کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کا پیغام ایک ایسے شخص کے ذریعے آیا جو تمہاری جنس کا ہے، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اس کے ڈرانے سے تم خبردار ہو جاؤ اور اس کے نتیجے میں تم پر رحمت نازل ہو۔ اس کے علاوہ اصل بات پر غور کرو تو بات واضح ہو جائے گی۔ انسانوں کی طرح نبوت اور رسالت کا مقصد بشر ہی کے ذریعے پورا ہو سکتا ہے، فرشتوں سے یہ کام نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر لوگوں کو لگا دیا جائے، لوگوں کو اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے روک دیا جائے۔ اگر فرشتے یہ دعوت لے کر آتے تو اپنی مثال لوگوں کے سامنے رکھتے۔ اس وقت لوگ ان سے کہتے کہ تم تو بشری تقاضوں سے پاک ہو، نہ تمہیں بھوک لگتی ہے اور نہ پیاس، نہ نیند آتی ہے اور نہ تم تھکتے ہو، تمہاری طرح بھلا ہم کس طرح بن جائیں؟ لیکن ان میں جب ان ہی کی جنس کا کوئی بشر سب کچھ عملی طور پر کر کے دکھائے، وہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ اس قدر واضح جواب کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ان کی نصیحت نے ان پر اثر نہ کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی نصیحت اور خیر خواہی کی کوئی پرواہ نہ کی اور برابر آپ کو جھٹلاتے رہے۔ بس چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے۔ آپ کی قوم نے آپ پر ایک اعتراض یہ کیا: ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے دیکھنے میں حقیر اور ذلیل لوگ ہیں، کوئی بڑا آدمی اور شریف آدمی آپ پر ایمان نہیں لائے۔ ان کے یہ کہنے کا مطلب تھا کہ اگر تمہاری بات سچ ہوتی تو قوم کے بڑے لوگ اسے قبول کرتے۔ ان چھوٹے اور ذلیل لوگوں کا قبول کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دعویٰ نبوت کے قابل نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم بھی ان چھوٹے لوگوں کے برابر ہو جائیں گے۔ نمازوں کی صفوں میں اور دوسری مجلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ اور ایسا سمجھنا ان کی جہالت تھی۔ حقیقت میں چھوٹے اور ذلیل تو وہ لوگ تھے جو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان رہے تھے اور اس کے احکامات سے انکار کر رہے تھے۔ ان کے اعتراضات کے جوابات میں
حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کا ایک خیال یہ بھی تھا کہ جب یہ اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آئے ہیں تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے بھی ہوں گے جن سے یہ لوگوں کو مالا مال کریں گے، لیکن آپ نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے نہیں ہیں، نہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو مال و دولت میں الجھائیں، خزانوں سے انہیں کیا کام۔ وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو تو حکومتی اختیارات دیے جاتے، اللہ کے خزانے ان کے ہاتھوں میں ہوتے، وہ جسے چاہیں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں۔ ان کے اس خیال کا جو جواب حضرت نوح علیہ السلام نے دیا اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا اختیار کسی نبی کو نہیں دیا۔ اولیاء کا تو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات اور خواہشات اپنی قدرت سے پوری فرماتے ہیں۔ اب جاہلوں کا یہ بھی خیال تھا کہ جو شخص اللہ کا نبی یا رسول ہو کر آئے اسے غیب کا علم بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا، میں غیب نہیں جانتا۔ تم جن لوگوں کو حقیر اور ذلیل خیال کر رہے ہو ان کے بارے میں تمہاری طرح یہ نہیں کہتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کرے گا۔ خیر اور بھلائی کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اور دلوں کا حال اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کا دل اصلاح کے قابل ہے اور کس کا اصلاح کے قابل نہیں۔ آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا، تم لوگوں کی طرح اگر میں بھی انہیں حقیر اور ذلیل کہنے لگوں تو میں بھی ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ آپ کی تعلیمات کی وجہ سے آپ کی قوم آپ کو گھیر لیتی اور مارنے پیٹنے لگتی۔ وہ لوگ آپ کو اس قدر مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، اور جب آپ بے ہوش ہو جاتے تو آپ کو ایک کمبل میں لپیٹ کر ایک مکان میں پھینک دیتے اور خیال کرتے کہ یہ مر گئے ہیں۔ آپ کو ہوش آتا تو آپ کھڑے ہوتے اور دوسرے دن پھر انہیں تبلیغ کرنے لگتے۔ ان کے لیے ان الفاظ میں دعا فرماتے، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ مسلسل تبلیغ کرنے کے بعد بھی جب ایک نسل ایمان نہ لاتی تو آپ امید کرتے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ وہ نسل بھی گزر جاتی تو آپ ان سے اگلی قوم سے امید باندھ لیتے اور اپنا کام جاری رکھتے۔ ان نسلوں کی عمریں اتنی نہیں تھی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو معجزے کے طور پر عطا ہوئی تھی۔ اس طرح ان کی نسل در نسل گزرتی چلی گئی۔ ہر آنے والی نسل پچھلی نسل کی نسبت زیادہ شریر اور بدتر ثابت ہوتی گئی۔ مجبور ہو کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا فرمائی، اے پروردگار میں نے انہیں دن رات تیری طرف بلایا، ہر طریقہ اختیار کیا کہ یہ راہ راست پر آ جائے، کبھی انہیں عذاب سے ڈرایا، کبھی ان کے سامنے جنت کی نعمتیں بیان کی تاکہ یہ ایمان لے آئے، نیک عمل کرنے والے بن جائیں، دین اور دنیا کی بھلائیاں انہیں حاصل ہو جائیں۔ کبھی میں نے آپ کی قدرت کی نشانیاں پیش کر کے انہیں سمجھایا مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ دوسری طرف اے پروردگار آپ نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ ان لوگوں میں جتنے لوگوں کو ایمان لانا تھا وہ لا چکے، اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ یہ پانچوں دراصل اللہ کے نیک بندے تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں گزرے تھے، نیکی کا حکم دیتے تھے۔ ان کی وفات کے کافی عرصے بعد بھی لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لاتے رہے۔ پھر کچھ عرصے بعد شیطان نے انہیں ورغلایا، یہ بات ان کے ذہن میں ڈالی کہ تم جن بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرتے ہو اگر ان کی تصاویر بنا کر سامنے رکھو تو تمہاری عبادت بڑی مکمل ہو جائے اور اس طرح عبادت میں خوب اثر ہوگا۔ یہ لوگ شیطان کے اس جال میں آ گئے۔ انہوں نے پہلے ان کی تصاویر بنائی، پھر تصاویر کی جگہ مجسموں نے لے لی اور 5 بڑے بت بن گئے۔ ان کی باقاعدہ عبادت ہونے لگی۔ ان بتوں کو عبادت گاہ میں رکھ دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی قوم حضرت نوح علیہ السلام کی تھی جنہوں نے بت پرستی کی ابتدا کی۔ یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے اگلی نسل کو یہ پٹھی پڑھا دی، تمہارے بزرگوں کے معبود اور خدا یہی بت تھے، وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی انہی کی عبادت کیا کرو۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بات جان لی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا تو اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں عرض کیا، اے پروردگار ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، ان کے جھٹلانے میں آپ میری مدد کریں۔ اب چونکہ آپ کی قوم ظلم میں حد سے آگے گزر چکی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یوں خطاب فرمایا، اے نوح آپ کی قوم میں سے جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے،
اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے اب آپ اس قوم کا غم نہ کھائیں اور ان کے ایمان نہ لانے سے پریشان نہ ہوں۔ اب ہم اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجنے والے ہیں، اس لیے آپ ایک کشتی تیار کریں۔ اس کشتی میں آپ اپنے اہل و عیال کو بٹھائیں اور جتنے لوگ آپ پر ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی سوار کر لیں۔ ان کی ضروریات کا سامان بھی ساتھ لے لیں تاکہ طوفان کے وقت سب اس میں سوار ہو کر نجات پا سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائی۔ پھر جب طوفان کی علامات شروع ہو گئی، یعنی زمین سے پانی ابلنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، آپ اپنے اہل و عیال کو کشتی میں سوار کر لیں اور ان لوگوں کو بھی جو آپ پر ایمان لائے، اور جو جانور انسانوں کی ضروریات ہیں ان کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان سب کو کشتی میں بٹھا دیا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، گویا 950 سال کے مسلسل تبلیغ کے بعد صرف چند ہی لوگ ایمان لائے تھے۔ وحی کے ذریعے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں بچا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، ان کو پانی کے طوفان میں غرق کر دیا جائے گا۔ اور ایسا حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے تھا جو آپ نے مانگی تھی۔ اس دعا کے الفاظ یہ تھے، اے میرے پروردگار، آپ ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر یہ ایسے ہی رہے تو ان کی آئندہ نسلیں بھی یوں ہی سرکش ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ جب آپ کو کشتی بنانے کا حکم ملا، اس وقت آپ کشتی بنانا جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، آپ کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق بنائیں۔ احادیث میں ہے کہ جبرائیل امین نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا۔ آپ نے چھال کی لکڑی سے کشتی بنائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ یہ 3 منزلہ تھی۔ اس میں روشن دان بھی بنائے گئے تھے جو آمنے سامنے کھلتے تھے۔ اس طرح جہاز بنانے کا طریقہ خود اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا۔ طب نبوی میں ذکر ملتا ہے کہ انسان کے لیے جتنی صنعتوں کی ضرورت تھی، ان سب کی ابتدا بذریعہ وحی کسی نہ کسی پیغمبر کے ذریعہ عمل میں آئی۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ ان ایجادات میں تبدیلیاں کی جاتی رہی اور ترقی یافتہ شکل دی جاتی رہی۔ یہ سلسلہ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ آپ کو زمین کی آباد کاری کے متعلق بتایا گیا۔ پیسے کی ایجاد بھی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی سازی کی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، آپ کی قوم پر پانی کا طوفان آئے گا، آپ اپنی شفقت کی وجہ سے ان کی سفارش نہ کیجیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بناتے گئے۔ ان کی قوم کے سردار جب انہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ آپ جواب میں فرماتے، طوفان آنے والا ہے اس لیے کشتی تیار کر رہا ہوں۔ ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور کہتی، یہاں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، کیا آپ خشکی میں یہ کشتی چلائیں گے؟ اس پر حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرماتے، آج تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا جب خود تمہارا مذاق اڑے گا۔ پھر جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والوں کو اس میں سوار کروا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آیا تو تنور سے پانی ابلنے لگا۔ بعض تفاسیر کے مطابق یہاں تنور سے مراد زمین کی سطح ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پانی ابلنے کا مقام عین البردہ تھا۔ یہ جگہ ملک شام میں تھی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ پانی ابلنے کا مقام کوفہ تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کوفہ کی مسجد کے اندر بنائی تھی۔ اسی مسجد کے دروازے پر تنور تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنے لگا ہے تو سمجھ لیں طوفان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آسمانوں کے دروازے موسلادھار بارش کے لیے کھول دیے اور زمین سے چشمے ہی چشمے پھوٹ پڑے۔ یہاں یہ بات بھی غور کے قابل ہے کہ اللہ پاک نے کشتی میں صرف ان جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا جو پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ کشتی میں کتنے لوگ تھے ان کی تعداد نہ قرآن پاک میں آئی ہے اور نہ حدیث میں، البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی تعداد 80 تھی۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام،
حام اور یافس اور ان کی 3 بیویاں سوار تھیں۔ جب کشتی پانی کی سطح پر بلند ہونے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ایمان لے آ اور کشتی میں سوار ہو جا۔ اس پر اس نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، اس طرح میں غرق ہونے سے بچ جاؤں گا۔ اس وقت دراصل طوفان کی ابتدا تھی، پانی بھی اتنا اونچا نہیں تھا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کے دن اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، یعنی نہ پہاڑی بچا سکے گی نہ کوئی اور چیز، اللہ ہی رحم کرے تو اسے بچا لے۔ اب چونکہ حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے، باپ کی طبیعت نے جوش مارا اور بیٹے کو طوفان میں گرتے دیکھ کر پکار اٹھے، اے پروردگار، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے خاندان کو طوفان سے بچا لیں گے۔ بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ میرا بیٹا جو میرے گھر والوں میں شامل ہے طوفان کی نظر ہو رہا ہے، اور آپ تو احکم الحاکمین ہیں، ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، آپ اب بھی اسے طوفان سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی گئی، اے نوح، یہ آپ کے اہل و عیال میں داخل نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں بغیر حقیقت جانے مجھ سے کوئی سوال نہ کرے۔ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ نادانوں میں داخل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کے بارے میں علم نہیں تھا، اس کے منافق پن کی وجہ سے آپ اسے مسلمان ہی نہیں جانتے تھے، اس لیے اسے اپنا اہل قرار دے کر اس کے حق میں دعا کر بیٹھے۔ اگر انہیں حقیقت معلوم ہوتی تو وہ کبھی اس کے حق میں دعا نہ کرتے۔ اس لیے آپ کو پہلے ہی صاف طور پر یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ جب طوفان آ جائے تو ان کافروں کے بارے میں کوئی سفارش نہ کیجیے گا۔ اب پھر پانی بلند ہوتا چلا گیا، بلند اور بلند ہوتا چلا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی 15-20 گز یا پھر 40 گز اونچائی تک پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اب پانی برسانا بند کر دے۔ اسی طرح زمین سے نکلا ہوا پانی زمین میں چلا گیا، آسمان سے پانی برسنا بند ہو گیا۔ آسمان سے جو پانی برسا تھا اسے قدرت نے دریاؤں اور ندیوں کی شکل دے دی تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائے۔ زمین اور آسمان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی، اسی طرح طوفان ختم ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس کشتی کے ٹکڑے آج بھی موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ 6 ماہ تک یہ کشتی طوفان کے اوپر چلتی رہی۔ جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو اس نے 7 مرتبہ طواف کیا۔ پھر 10 محرم یوم عاشورہ میں طوفان ختم ہوا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس روز شکرانے کے طور پر روزہ رکھا اور کشتی میں جتنے آدمی آپ کے ساتھ تھے ان سب کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا، اب آپ پہاڑ سے اتر کر زمین میں جائیں اور کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہوں گی۔ مطلب یہ کہ مصیبتوں سے سلامتی رہے گی اور اولاد میں برکت ہوگی۔ اس واقعے کے بعد دنیا میں رہنے والی قومیں حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت اور اولاد ہوں گی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سلامتی اور برکت کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ صرف آپ کی ذات تک نہیں تھا، بلکہ فرمایا گیا تھا کہ جو امتیں اور جماعتیں آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے سلامتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ کشتی میں سوار ہونے والے مختلف قوموں کے لوگ تھے، اسی طرح دنیا میں مختلف قومیں اور امتیں پیدا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 600 سال تھی۔ قرآن مجید کے مطابق نوح علیہ السلام نبی بننے کے بعد اور طوفان آنے سے پہلے تک اپنی قوم میں 950 سال ٹھہرے، لیکن طوفان آنے کے بعد کتنی مدت زندہ رہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کچھ روایات کے مطابق نوح علیہ السلام کی قبر مبارک مسجد الحرام میں ہے، جبکہ کچھ مورخین کے مطابق آپ کی قبر لبنان میں ہے۔